أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بارك بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انشراح سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے لگا ہوں ذات واجب نے اس پوری صورت میں باقی قرآن کی اکثر صورتوں میں عام بندوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے مومنین کا بھی کافرین کا کہیں منافقین کا کہیں یہود و نصارہ کا لیکن اس چھوٹی سی صورت کو اللہ نے شروع بھی اپنے محبوب سے کیا اور ختم بھی اسی پہ کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں تھوڑا پیچھے سے پڑھ لیتا ہوں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محمد کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ شک نہیں کیا شک کے صدر اور ہوتا ہے شرح صدر اور ہوتا ہے ہاں سینہ شک کرنے کی بات نہیں کھولنے کی بات یہ ایسے ہی جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام اور میں اللہ جس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ عام بندوں جیسا ہو سکتا ہے تو یہ وہ شرح صدر ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کیا ہم نے آپ کی پشت سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جو تیری پشت رسالت کو توڑے ڈال رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے تیرے ذکر کو بلندی عطا کی نہیں جو تو سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا ہے اس سے خطاب نہیں میرا جو کچھ لینے آیا ہے وہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالے اور میرے ساتھ ہم قدم رہے اللہ کہہ رہا ہے رفعنا ہم نے رفعت دی بلندی بخشی تیرے ذکر کو میں یہاں خمسہ پڑھنے کا وعدہ کر چکا تھا ابھی آیا نہیں قلب نے ملک اظہر نے ذکر میرا شروع کیا کہ فلاں تاریخ کو غضنفر آ رہا ہے وہ میرا ذکر ہے اب وہ ذکر افضل ہے یا میں افضل ہوں محمد کی حقیقت کی اللہ بات نہیں کر رہا کہہ رہا تیرے ذکر کو ہم نے رفعت دی سمجھ نہیں آ رہی بات نہیں ہاں اور دیکھیں کسی کی پیر بہادر سلطان رفعت یا بلندی متکلم کی بلندی کو دیکھ کے ناپی جاتی ہے اگر جبریل کہتا تو ہم سمجھتے رسول کا ذکر ملکوت تک بلند ہے میں کہہ گیا ہوں دوسرا محلہ رہ گیا ہے کہے اللہ رہا ہے جو بلندیوں کا خالق ہے تو پھر ماننا پڑے گا جتنا وہ بلند ہے وہاں تک ذکر محمد بلند ہے علی حق نعرہ یا نعرہ لگایا نہ کرو یا پھر نعرے والے کی توہین نہ کرو یار یہ بند کرو کل بھی میں نے کہا تھا یا یہ کل سے مجھے سی ڈی والا کیمرہ نظر نہ آئے ورنہ تمہارے ہاتھوں میں یہ موبائل نظر نہ آئے
یہ کہ 50 روپے کی سیٹی نہیں خرید سکتے ہو، دوسروں کا بیڑا غرق کرتے ہو بیٹھ کر. جہاں تک اس کی بلندی ہے وہاں تک محمد کا ذکر ہے. نہ ایسے نہیں. ابھی میں دیکھوں گا شجرے رخسار پہ پکاریں گے، لکھے جائیں گے اتنے موٹے لفظوں سے کہ کمزور بینائی والا بھی پڑھ لے گا. یہ تو ایمان رکھتے ہو نا؟ کچھ نہیں تھا سوائے خدا کے جب یہ تھا. زمین تھی، آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، کچھ نہیں تھا، یہ تھا. تب اس نے کہا تھا تو محمد ہے. محمد کے معنی کیا ہے نذیر شاہ مولانا؟ بہت مفعل کا صیغہ ہے، بہت بڑا حمد کیا ہوا. جس کی بہت بڑی حمد کی جائے اسے کہتے ہیں محمد. یا تو ثابت کرو اس وقت بشر تھے، اگر میں بھی سمجھوں گا انسانوں نے حمد کی ہوگی رسول کی. اگر فرشتے تھے تو ملکوت میں حمد ہوئی نبی کی، جبروتی تھے تو جبروت میں حمد ہوئی، لاہوتی تھے تو لاہوت میں ہوئی. شاید تو اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو پھر جس کی حمد کروڑوں زمانوں بعد بندوں نے شروع کی، وہ کروڑوں قرن پہلے اپنے محبوب کی حمد خود کر رہا ہے. کیا لگ میرے کے نعرہ جیتے رہو. کیمرے کے پیچھے والوں ٹھیک ہو؟ اچھا. اس نے حمد کی. میں اور اگر اسی حقیقت کو لے کے چلوں کل اس وقت تک ختم نہیں ہوگا میرا بیان، پھر بھی تشنہ تکمیل رہے گا. ہاں میں نے نہیں رکھا یہ نام، اس نے زبان بے زبانی سے رکھا. جس دن عرش بنایا اپنے عرش کو مزین اسی نام سے کیا، لوح کا سرنامہ اسی نام کو قرار دیا. بے دل کے دل میں تھا، اس کی زبان بے زبانی سے پھسل کے لوح تک آیا اور پھر اس طرح سلسلہ وار بندوں تک پہنچا. اب یہ اس سے پوچھو زمانہ تیری حمد کرے الحمدللہ کہہ کر، تیری حمد تو سمجھ میں آتی ہے میرے مالک. تو نے ہمیں رزق دیا، ہم نے حمد کی. تو نے اولاد بخشی، ہم نے حمد کی. تو نے زندگی عطا کی، ہم نے حمد کی. تو نے نعمتیں عطا کی، ہم نے حمد کی. اس سے تو نے کیا لیا ہے جس کی تو حمد کر رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوئی ابھی کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا پتہ چلے گا اس کاروان میں ہمارے ہم سفر ہو. تو نے اپنے حبیب سے کیا لیا؟ ہاں قرآن میں بھی لگا تھا یحبو ان یحمدوا بما لم یفعلوا. لگا تھا کیا لوگ یہ چاہتے ہیں اس بات پہ ان کی حمد کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. پھر تو جو حمد کر رہا ہے اپنے محبوب کی، اس نے کیا کیا ہے؟ باتیں زیادہ ہیں میرے قدر، بس ایک بات کہہ کر میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں. اور اب جاگنا، اللہ نے کہا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے غضنفر، ہذیان مت بکنا. ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. میں نے اسے وجود بخشا، اس نے مجھے ظہور بخشا. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
اوکھے سوکھے لا لو پھر مل کے نعرہ سلوات میں پڑھاؤں گا، نعرے لگایا کرو. ہاں میری طرف دیکھو، میں نے اسے وجود بخشا، اس نے مجھے ظہور دیا، اور میری مخلوق کو سوائے اس کے کون بتا سکتا تھا کہ میں ہوں. خدا کے لیے جاگتے رہنا. صرف محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام مومن نہیں ہوتا. اس کے لیے میں ابھی ثبوت مانگوں گا اپنے ہر سامنے سے. مالک، یہ ہمارا ابا آدم ابو البشر ہے، تو نے آتے ہی اسے نوریوں کے سجدے کروائے، وہ نہیں بتا سکتا تیرا. وہی آدم کہ جس کے بدن میں نے روح ڈالی، دخلت الروح فی عینیہ، سب سے پہلے روح اس کی آنکھوں میں آئی، اس نے اوپر دیکھا، میں تو دکھائی دیتا نہیں تھا. مل کے نعرہ میں غیر مرئی تھا، غیر مدرک تھا، مبصر الوجود نہیں تھا، محسوس الجثہ نہیں تھا، میں دکھائی دینے والی شے نہیں تھا. میں نے ایک حقیقت کو تراشا تھا جو باطن میں 14 تھا، ظاہر میں 1 تھا. تو جس ابا آدم کے نام پہ ڈینگے مار کے اترا رہا ہے نا، فلما شاہد انوارنا واحدا فاستعظم لامرہ، جب اس نور پہ آدم کی نظر پڑی اس نے سمجھا میرا اللہ یہی ہے. سر سے تو نہیں گزر رہی میری بات، وہ بتائے گا میرا جو خود اس نور کو خدا ماننے پہ تیار. مالک، پھر میرا ایک سوال ہے اور اس پورے مجمع کی طرف سے بھی ہے، جو تیرا تعارف نہیں کرا سکا پھر اس کا سجدہ نوریوں سے کرایا، میرے رسول کا تو نہیں کرایا. دیکھو، جبرن سنانے کی مجھے عادت نہیں، میرے تو گریبان کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ کچھ جوہر نکال. ماتھے کا بل میں نہیں برداشت کر سکتا، وہ کسی اور خطیب کو دکھانا. اس کا سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ غضنفر، اتنا جاہل ہے تم. آدم کا سجدہ تو لمحے کا تھا، کعبہ میرا وہ مسجود ہے کہ تیرے باپ آدم سے بھی 2000 سال پہلے زمین پر تھا. میں پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، آدم سے 2000 سال پہلے کعبہ زمین پر موجود تھا. اللہ کہتا ہے میں نے اربوں در اربوں خربوں در خربوں فرشتوں کو زمین پہ اتار کے کعبے کا طواف کروایا، کعبے کی طرف سجدے کروائے، پھر اسی آدم سے کعبے کا سجدہ کروایا، انبیاء سے کروایا، اوصیاء سے کروایا، اولیاء سے کروایا، صلحاء سے کروایا، شہداء سے کروایا. قیامت تک کائنات اسے سجدہ کرتی رہے گی. تو نے دیکھا نہیں کہ جب میرے حبیب نے دنیا میں قدم رکھا تھا، احول کعبۃ بجوان بہل اربائے کا حیات ساجد الہ مقام ابراہیم، کعبہ چاروں دیواروں سمیت محمد کے سجدے میں گر گیا.
پچھلے ماننے والوں ملے پڑھ رہی ہیں باتیں. اچھا محلے بانٹے ہوئے ہیں آپ نے. مولانا ہے نا عبرت والی بات. سجدہ کرنا تھا, ایک آدھی دیوار بھی کافی تھی. بے جوان بے راربا, چاروں دیواریں کیوں؟ بھیا کعبہ وسط دنیا میں ہے, پوری زمین کا وسط ہے, سینٹر ہے کعبہ. چاروں طرف سے پیمائش نظیر شاہ برابر ہے. اب بلا تشبیہ یہ ہے کعبہ زمین کے وسط میں. جو ادھر رہتے ہیں وہ ادھر منہ کر کے سجدہ کریں گے, جو ادھر رہتے ہیں وہ ادھر منہ کر کے سجدہ کریں گے, جو ادھر رہتے ہیں وہ اس طرف رخ کریں گے, جو ادھر رہتے ہیں وہ ادھر رخ کریں گے. یعنی کعبے کی چاروں دیواریں مسجود ہیں. اور اللہ نے چاروں دیواروں سے سجدہ کرایا. بلکہ اگر تھوڑا سا ٹیسٹر لگا لوں ان کو کہ میرے سامنے کون کیا ہے. اور لفظ یہ ہے, ہاں, انشاء, املا, قرات, عبارت, ترجمہ, حوالہ, 6 چیزیں اللہ کی عدالت کا غضب فرضا میں. کوئی مائی کا لال خیانت ثابت کرے, اپنی زبان کاٹ کے تمہارے قدموں میں نہ رکھ دو, میرے لطفے میں شک کرنا. اور سجدہ کدھر کیا؟ الی مقام ابراہیم. چاروں دیواریں مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں گریں. میں کہہ گیا بڑی خوبصورتی سے تم بات کو پی گئے. جب میں نے تحقیق کی میر بہادر سلطان کے آخر مقام ابراہیم کی طرف کیوں, تو پتہ کیا بات سامنے آئی؟ چونکہ امامت کا آغاز ہوا ہے ابراہیم سے. تو جہاں اپنے وقت کا امام کھڑا رہا, اللہ نے وہاں کعبے سے سجدہ کروایا. جو نعرے میں شامل نہیں ہو رہے, خدا نہ خواستہ طبیعت ناساز ہے یا کوئی اور ہو جائے. دیکھو, تمہیں کسی نے آج تک نہیں بتایا. اللہ اکبر سب سے پہلے تمہارے رسول نے کہا, انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا. اور نعرہ رسالت سب سے پہلے علی نے لگایا. اب اچھی لگے یا بری لگے یہ مجھے پتا نہیں, یا علی سب سے پہلے جلی نے کہا. اس کے لگائے ہوئے نعرے میں ڈنڈی نہ مارا کرو. جی اچھا, میں نے رسول خدا سے پوچھا تھا عالم مانا میں. حیران ہو گئے ہو یہ 1400 سال پرانا بندہ کہاں سے آ گیا. عالم مانا میں پوچھا تھا, سرکار اللہ جو کہہ رہا ہے رفعنا لک ذکرک, کہ تیرے ذکر کو رفعت دی, بلندی بخشی, کیا ہے؟ باتیں بہت سی ہیں, صرف ایک کر کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں. رسول نے کہا شب معراج میں نے بھی اللہ سے پوچھا تھا کہ مالک تو نے میرے ذکر کو کیا بلندی عطا کی ہے. تو اس نے کہا تھا میرے حبیب اذکرو تذکرو ہے سما اذکرو, یہ بلندی ہے تیرے ذکر کی جہاں میرا ذکر ہوگا. ماننے والا سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا اے حبیب وہاں تیرا ذکر ہوگا. یعنی کلمے میں میرا ذکر ہوگا, ساتھ تیرا. اذان میں میرا ہوگا, ساتھ تیرا. نماز میں میرا ہوگا.
کھانا ٹلتی نہیں مجھ سے، اسے میری مجبوری سمجھ لو، نمک حلالی سمجھ لو، منصب کا تقاضا سمجھ لو یا کچھ اور، کہے بنا نہیں رہ سکتا۔ معراج سے یہ سن کے واپس آیا، زمین پہ اپنے بھائی کو بلایا، یاری میں نے اللہ سے آج تیرے لیے 7 چیزیں مانگی، اللہ نے ساری قبول کر لی۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا، جو میرے موضوع سے مربوط ہے وہ بات کرنے لگا۔ تیسرے نمبر پہ رسول نے بتایا سألت اللہ ان تذکر معی حیث ما ذکرت، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ مالک جہاں میرا ذکر ہو وہاں علی کا بھی ذکر ہو۔ کیا سنا، کیا سمجھا، کس کے سر سے گزرا، کس کے سینے دل میں اترا؟ میں نے، اور لفظ کیا ہے، سألت اللہ، سوال کیا میں نے اللہ سے کہ جہاں میرا ذکر، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ہوگا۔ اور اگر رسول کہہ رہے میں نے سوال کیا جہاں میرا ذکر ہو وہاں علی کا ذکر ہو، آگے فرماتے ہیں قال اللہ قد فعلت، اللہ نے کہا میں نے کر دیا۔ نہیں، محبوب مانگے حبیب نہ دے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے عابد کہا میں نے کر دیا۔ اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، رسول کہتے ہیں میں نے اللہ سے کہا جہاں میرا ذکر ہو وہاں علی کا ذکر ہو، اللہ نے کہا میں نے کر دیا۔ اب ذرا شیعہ حساب سے مجھے، کلمے میں علی کا ذکر رسول کے ساتھ کرتے ہو، اذان میں کرتے ہو، نماز میں کیوں الگ کر دیتے ہو؟ نعرہ تکبیر، سارے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے مل کے کل ایمان یک جمع، نعرہ حیدری۔ ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ ہاں، اب اہل سنت بھائی پھر شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ ہاں، وہ ذرا میں نے اپنی برادری سے 2 ہاتھ کرنے تھے وہ کر لیے۔ رفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو رفعت دی۔ کھانا نہیں کھایا آج، وہ ساتھ بولا کرو نا، تیرے ذکر کو بلندی بخشی۔ جس کا ذکر شہنے کبریائی تک بلند ہے، اللہ جانے اس کی حقیقت کہاں تک بلند ہے، اسے تو سمجھ لے گا، اسے میں سمجھاؤں گا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، کوئی درجن بھر زیارتیں ہیں تمہارے رسول کی جو نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مدینے جا کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کسی حرم معصوم میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان میں ایک زیارت کے 2-3 جملے تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اگر قیمت ہے تو خرید لو، جو نہیں بولے خریدنا نہیں چاہتے یا پیسہ نہیں ہے جیب میں۔ السلام علیکم، اب برداشت کر لیا ہے، اب دوبارہ ٹوٹا پھوٹا نالا برداشت نہیں کروں گا، اسے بہتر مت لگاؤ۔ ہاں، کوئی پیاس نہیں ہے مجھے، یہ کہانی اتنا کچھ سن چکے ہیں کہ تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ علی العالمین والسابق الی طاعت رب العالمین والمہیمن علی رسلہ
والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته والأحمد في الأوصاف والمحمد لسائر الأشراف فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأشرف درجات المرسلين حيث لم يلحق بك لاحق ولم يسبقه سابق ولا يطمع في ادراکه طامع. اتنے جملے اگر تم نے سن لیے خدا کی قسم عارف ہو جاؤ گے مقام محمدی کے. اے تمام جہانوں پر اللہ کی حجت میرا سلام. عالمین کا لفظ ہے میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. جس شے کا وہ رب ہے اس شے پر وہ حجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک آیت نا لڑکپن میں نے کوئی 15 سال عمر ہوگی سوچی تھی اور بڑا حیران ہو کے سوچی تھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میں نے قرآن اپنے عبد پہ اس لیے نازل کیا کہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو. اور اعلان رسالت کے بعد 3 سے 4 شہر میں میرا رسول نہیں گیا. مکے میں رہا، طائف میں گیا، مدینے میں چھٹی. تمہاری بھی ہو گئی چھٹی نہیں. اگر غلط کہا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ بولو کہ 4 شہر میں فلاں جگہ تبلیغ کی. یہ 3 شہر ہی ہیں اور اللہ کہتے ہیں للعالمین نذیرا. یہ عالمین کو ڈرانے والا ہے، تمام جہانوں کو. ہاں پھر 4 ہاتھ جب سینے میں آئے کتابیں کھنگالنا شروع کی میرے 14 طبق روشن ہو گئے. نہ پہلے تو سارے شیعہ سنی جا کے فیصلہ کرو. یا تو یہ کہو کہ قرآن نے معاذ اللہ رسول کی تعریف میں مبالغہ کیا. جو چپ ہو نہیں، جب تک سارے ہاں یا نہ نہیں کرو گے اگلا لفظ میں نے بولنا نہیں. بولو مبالغہ کر رہا ہے قرآن؟ اگر قرآن سچ بول رہا ہے تو پھر 4تھا شہر تو ملتا نہیں جہاں تبلیغ کی ہو. میں نے ایک موقع مولانا دیکھا جب عالمین کو تبلیغ کی اسی نے کی، خود کی، اپنی زبان ما ینطق سے کی، ایک لمحے میں کی. کب؟ جب کائنات کا سب سے انوکھا منبر لگا. سرکار ختمی مرتبت نے عہد رسالت کا سب سے طویل خطبہ دیا ہے. اور تمہیں تو اتنی دیر ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کتنی دیر تک. حالانکہ مزاج مشیت کا دوسرا نام محمد ہے. وہ کتنی دیر علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا رہا. اب مجھے نہیں خبر کہ مولانا یہ ولایت کی اہمیت ہے، اس ذات کی مصلحت ہے، یا توحید و نبوت کی کوئی مصلحت ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اعلان کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، جس کا اعلان ہو وہ بڑا ہوتا ہے. آپ
کسی عالم کی مجلس کا اعلان کرواتے ہیں ناظم منبر سے، وہ عالم ناظم منبر سے بڑا ہے۔ یاری تیری ذات میں کیا طلسم ہے، ہو تیری ولایت کا اعلان ہے، لیکن کر وہ رہا ہے جو تیرا بھی مولا ہے۔ اور اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بچوں، ہاں ساتھ لہجہ تو دیکھو کبریائی کا، تیوری بدلے ہوئے ہیں۔ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج تو یہ عملاً فعلاً نہیں کرتا تو تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ یہاں نہ صحیح تنہائی میں بیٹھ کے گھروں میں جا کے بستر پہ کروٹوں کے سلسلے میں سوچیے گا ضرور، جو علی کا بھی مولا ہے صرف اعلان نہ کرے، رسالت گئی تو اقرار بھی جائے، عبادت رہی۔ متعرضہ تھا جو میں نے پیش کر دیا آپ سامعین کی خدمت میں۔ دونوں بھائی ممبر پہ کھڑے ہوئے، ہاں اب اس چیز کا میں ضامن جو کہنے لگا ہوں، پھر بعد آواز قدرت ہے، جبریل جی رب جلیل آج میں نے تیری طاقت بڑھا دی۔ مالک کس لیے؟ فرمایا زمین کی رگیں سمیٹ لے، زمین کو قربی شکل گیند کی شکل دے دے، اور پست کر کے محمد پوری زمین والوں کو بلندی پہ نظر آئے، آسمان کو آئینے کی شکل دے، ساتوں آسمان والے میرے حبیب کو دیکھیں، پورے عالمین کو محمد کے سامنے کر تاکہ خود اعلان سنے، من کنت مولا کا مالک۔ کیوں؟ فرمایا علی کی ولایت کا اعلان روز روز تھوڑی ہونا۔ چاہے تم یعنی اس دن میرے رسول نے عالمین کو ڈرایا خود۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ علی العالمین، اے عالمین پر، تمام جہانوں پر خدا کی حجت، میرا سلام۔ تھک گیا تو کافی چھوٹا۔ والسابقہ الى طاعت رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب کی عبادت کی طرف پہل کرنے والے۔ نہ میں کہہ گیا، تم نے ایک عام فکرہ سمجھ کے سر سے گزر دیا۔ خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت کی طرف سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے۔ مرحلہ جتنا مشکل ہے اتنا آسان ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک نبی عابد ہے یا نہیں؟ یہ پہل کرنے والا ہے۔ اگر ماننا پڑے گا نا کہ نبیوں سے پہلے کا عابد ہے۔ جبریل سے سلسائل تک سارے فرشتے عابد ہیں یا نہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا فرشتوں سے پہلے عبادت کرنے والا ہے، جسے قرآن اول العابدین کہے۔ عبادت کرنے والوں میں سب سے اول۔ اچھا میری تھوڑی سی یار مدد کرو، مشکل میں آ گیا ہوں میں، لیکن یہ بات ہے میری اتنی سی مدد کرو کہ میں تمہاری اتنی سی کروں۔ ہاں یہ بتاؤ
جب تیرا رسول ہوا کوئی شاید تھی؟ جو نہیں بولے شاید انہوں نے کوئی شاید ڈھونڈی ہوئی ہے، تو پھر ہاں نہ کرو نا. زمین تھی؟ نہیں تھی. پکی بات. پھر کہاں مصلی بچھا کے عبادت کرتا تھا؟ پچھلے کونے والوں آسمان تھے، کہاں عبادت کرتا تھا؟ عرش تھا، کرسی، لوح و قلم، حجابات، سرادقات. کہو گے کیا سر کھا رہے ہو جب کوئی شے نہیں؟ جب شے نہیں عبادت کہاں ہوتی ہے؟ تو مجھے کہنے کا فیصلہ آباد والوں حق ہے یا نہیں؟ جس کی عبادت والی جگہ کو تو تم پہچان نہیں سکے، اس کے مقام کو کیسے پہچان گے؟ بلکہ مولانا میں نے اپنے وقت کے ایک اور محمد کا فرمان پڑھا. ویسے سارے محمد ہیں، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں خود یہ محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے. کس کے لیے کہا؟ حسین و منی، منل نہیں، وانا من حسین. صحیح عبارت یہ ہے، صحیح حدیث اسی طرح ہے. حسین بھی آل غلام نہیں ہے، لگتا بھی نہیں لغت عرب کے قانون کے مطابق ہے. حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تو گویا حسین بھی اپنے وقت کا محمد ہے. حسین کا یہ فرمان ہے فَعَبَدْنَاهُ قَبْلَ خَلْقِ الْعِبَادَةِ. فرمایا ابھی اللہ نے عبادت کو خلق ہی نہیں کیا تھا، ہم تب بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے. ابھی عبادت خلق نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے عبادت میں، کیا کرتے تھے عبادت میں. بلکہ آؤ فیصلہ آباد والوں، ہر صاحب علم تک قدم فر کا چیلنج لے جاؤ. یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ حرفوں سے بنتے ہیں. حرفوں کا بھی ایک عالم ہے، عالم حروف، اور وہ اتنا بڑا ہے ملک اظہر کہ صرف الف کا عالم تمہارے 7 آسمان اور 7 زمینیں مل کر ایک عالم ہے. ایسے 3 عالم میں الف رہتا ہے. جو میری تحقیق تھی میں نے کہہ دیا. ہاں اب جس کی سمجھ میں نہیں آیا یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. صرف الف کے لیے اتنے 3 عالم چاہیے اور 28 حرف ہیں. تو ابھی اللہ نے حرف بھی خلق نہیں کیے تھے جب یہ عبادت کرتے تھے. پتہ نہیں پڑھتے کیا تھے. اس سے باتیں کیا کرتے تھے جس میں نہ صوت تھی، نہ کلمے تھے، نہ لفظ تھے، نہ حرف تھے. بس یہ کہتے تھے بغیر لفظوں کے، وہ جانتا تھا. یہ بولتے تھے، وہ سنتا تھا. جن کی بولی کی تحقیق ہم جیسوں سے نہیں ہو سکتی، اس کی حقیقت کو کون جانے؟ یا بنانے والا یا محمد جانے. بس محمد ہی جانتا ہے، وہ چاہے 1 ہو یا 14 ہو. جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ ساڈے سراں تو انج گزر رہا ہے چونکہ کسی علماء بیان ہی نہیں کیتا. یہ انہوں کا بھی نہیں گا، ساری ناقص علمی ہے، لیکن پھر بھی انہوں کی مہربانی آ جاندے نے. مل کے نعرہ حیدری. والمہیمن علی رسلہ. زیارت رسول میں جملہ نہ ہو، شعر کٹواؤ، ترجمے میں خیانت ہو، اپنی گردن پہ خود چھری پھیروں. والمہیمن، تیرے رسول کی زیارت سنا رہا ہوں تجھے.
والمہیمن علی رسلہ، اس پر سلام جو اس کے سارے رسولوں کا محافظ ہے۔ یار پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا بات اللہ کا ایک نام ہے مہیمن، یا مہیمنوں کی تسبیح کبھی پڑھی ہے؟ مہیمن کے معنی نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، جو رسولوں کا محافظ ہے۔ تیری حفاظت زیادہ مشکل ہے۔ بل خاتمہ تھکے تو یہی بس سمیٹ لوں۔ حق تو تھا کہ ممبر چھوڑ دیتا میں۔ ہاں کیونکہ 8-10 لوگ بول رہے تھے کہ پڑھو اور باقی منہ میں گھنگڑیاں ڈال کے بیٹھے ہیں، تو پھر میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ نہ پڑھو۔ کہہ کے سمجھا کے بھی بات تھک گیا ہوں اپنی بولی قوم کو۔ گاہک کی منت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچے۔ میری 1000 بار توبہ ہے، شاہ نجف کی جوتیوں کی خیرات ہے۔ کوئی انڈیا میں خطیب ہے یا پاکستان میں پڑھتا غضنفر کو ہے؟ صرف غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑتا ہے۔ ہاں تو پھر میں کسی سننے والے کے ماتھے کا بل کیسے برداشت کروں جب اپنا بیچتا ہوں، کھرا بیچتا ہوں، نخرے سے بیچتا ہوں؟ اس لیے مجھے ماتھے کی شکل نہ دکھایا کرو، یہ سیڑھی رٹنے والوں کو دکھایا کرو۔ بل خاتم الرسل لانبیاء، جو اس کے نبیوں کا خاتم ہے، اس پہ سلام۔ والشاہداں علی خلقہ، جو اس کی مخلوق کے اعمال کا گواہ ہے، اس پہ سلام۔ نہ میں کہہ گیا ہوں، آدھے سے زیادہ مجمع کے سر سے بات گزر گئی ہے، انسانوں کی بات نہیں ملک ازر۔ والشاہدہ علی خلقہ، جو اس کی مخلوق پہ گواہ ہے، ذرے سے عرش تک، چونٹی سے جبریل تک مخلوق ہے، اور رسول میرا نبی ان کے اعمال کا گواہ ہے۔ اور بڑے بھائی، گواہی آنکھوں دیکھی مانی جاتی ہے، کانوں سنی نہیں مانی۔ ٹھیک ہے نا؟ کانوں سنی کوئی نہیں مانتا۔ کسی عدالت میں جا کے گواہی دے کے دیکھ لینا ایسے کیس میں جو تم نے دیکھا نہیں، 6 مہینے اندر ہو جاؤ گے تو ہی عدالت میں، کہ جب تم موقع کا گواہی نہیں، گواہی کی دینے کیا آیا؟ تو اللہ کانوں سنی مانے گا تو پھر ماننا پڑے گا نا، کہ چاہے 18,000 عالم ہیں یا 10 لاکھ، 10 لاکھ عالم تک کی حدیث میں نے پڑھی ہے، یعنی یہ 7 آسمان 7 زمینیں، ایک عالم ایسے 10 لاکھ ہیں۔ تو جہاں جہاں کوئی عمل کر رہا ہے میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سورہ توبہ پڑھو، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یا لفظ مومنون سے مولانا کلمہ پڑھنے والے بغلیں بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بھی ذکر ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، تم سے تو اللہ کہہ رہا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں عمل کرو، تم تو آگے عمل کرنے والوں میں، آگے اللہ کہتا ہے تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں مومن ایمان لانے والے نہیں، چونکہ 2 مصدر ہیں، دونوں کا اسم فاعل مومن ہے، ایک مصدر ہے ایمان، ایک مصدر ہے امان۔ یہاں امان والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور امان دینے والے دیکھ رہے ہیں۔
جو کائنات کے ہر عامل کا عمل دیکھ رہا ہے، حاضر ناظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں نہیں، آگے اسی زیارت کا نتیجہ اگلا جملہ جو ہے قلب وہ حاضر ناظر کے مسئلے کی پکیے ادھیڑ رہا ہے۔ وَالشَّفِيعَ إِلَيْهِ، صرف مخلوق کے عملوں کا گواہ نہیں، ان کی شفاعت کرنے والے پر سلام۔ وَالْمَكِينَ لَدَيْهِ، اب لفظ ہے مکین، اس کے دو مصدر دو معنی ہو سکتے ہیں، میں دونوں کرتا ہوں، جو جی میں آئے مان لینا۔ ایک مصدر ہے مکانتن، ایک مصدر ہے مکان۔ اگر مکانتن ہے تو اس کے معنی ہے آبرو، عزت۔ اگر مکان ہے تو پھر جگہ، جیسے مکان ہوتا ہے گھر کا، تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والمکین لدے، اس رسول پہ سلام جو اللہ کے قرب میں رہتا ہے۔ میں اللہ بات بگاڑ دیں گے۔ اللہ کے قرب میں۔ اب ایک بندہ آیا مولانا کے دفتر میں گیا، میں نے سرحدی صاحب سے ملنا ہے، وہ مجلس میں ہیں، کہاں بیٹھے ہوں گے؟ وہ منبر کے قریب بیٹھے ہیں، منبر کے قرب میں۔ تو اب آنے والے کو کیا چاہیے؟ پہلے یہ دیکھے منبر کہاں ہے، پھر منبر کے دائیں یا بائیں دیکھے سرحدی صاحب مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ والمکین لدے، یہ رہتا ہے اللہ کے قرب میں۔ پہلے اللہ بتا کہاں رہتا ہے۔ اگر اللہ گھبراہٹ نہیں رہے بجلے والے، اگر اللہ مسجد الحرام میں ہے تو رسول کو مکے میں ڈھونڈوں، مسجد نبوی میں ہے تو مدینے میں تلاش کروں، بیت المقدس میں ہے تو فلسطین جاؤں، بتاؤ کہاں ہے اللہ؟ بولو، ہر جگہ ہے۔ جو چپ ہو، مانتے نہیں یا جانتے نہیں، دونوں صورتوں میں خاموشی جرم ہے۔ تمہارا حق تھا کہتے ذرے سے عرش تک، معلوم سے غیر معلوم تک، موجود سے معدوم تک، ہر جگہ اللہ ہے۔ جو مانتا ہے ہر جگہ ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے۔ کرالو نیچے پھنس گئے ہو پوری طرح ہاتھ اٹھا کے۔ اگر اللہ کائنات کے ہر ذرے میں ہے تو پھر جہاں جہاں کبریا ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ ہوگا۔ ہاں بس قریب آ گئے، جلدی چھٹی دیتا ہوں۔ میں نے کہا اگر جملہ ہے پیر والدان بظاہر بڑا آسان سا ہے، لیکن قیامت کا والاحمد فی الاوصاف والمحمد لسائر الاشراف، فرمایا اس رسول پہ سلام جو صفتوں میں احمد ہے، خود بھی فرماتے ہیں انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، فرماتے میں آسمانوں میں احمد ہوں، زمین پہ محمد ہوں۔ اور زیارت میں بھی یہی جملہ ہے، والاحمد فی الاوصاف، وصفوں میں صفتوں میں احمد ہے، والمحمد لسائر الاشراف،
جو ہر صاحب شرف کا محمد ہے. میں نے کہا ابھی محمد کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے وہ ہوتا ہے محمد. اور رسول کی زیارت میں نے نہیں بنائی، زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں. ہر صاحب شرف اس کی حمد کرے گا. شرف والے کو عربی میں شریف کہتے ہیں. جو اس کی حمد کرے شریف مان لینا، چاہے گھٹیا ہو. جو اس کی حمد سے منہ موڑ لے، چاہے بڑے نسب والا ہو، کہہ دینا بڑا گھٹیا ہے. ہاں بس پھر سوچ سے پہلے سمٹ گئی میری بات. پہلے سلام کرتے رہے ملک نذیر شاہ گویا جیسے غائب کے سیغوں کے ساتھ. اب خود خطاب ہی رسول سے ہے، اور خطاب تو اس سے کیا جاتا ہے جو سامنے ہو. اب بندہ مولانا فیصل آباد میں کھڑا ہے، رسول مدینے میں مدفون ہے، اور کہنے والا کہہ رہے فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں جو اللہ کی نظر میں مکرم ہیں، عزت والے ہیں، اللہ نے تجھے ان سے بھی اشرف مقام عطا کیا. اللہ اکبر. وَأَفْضَلَ منازل مقربین، اور جو اللہ کے قریبی ہیں، مقرب ہیں، جو درجے ان کو ملے ہیں ان سے بھی افضل ترین درجہ ہے تیرا. میں اسی لیے ہر 5 منٹ بعد پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو؟ ادھار چل جائے گا، لیکن سر سے گزر جائے بات یہ نہیں چلے گی. ہیں؟ اب میں نے وہ رسول نہیں بتانا تمہیں ماشاءاللہ 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 کہ جو کانٹے راستے میں بچھاتے تھے رسول ان کا بھی انتظار کرتا تھا. یہ شان نہیں ہے رسول کی. رسول کی شان میں وہ جانتا ہوں جہاں میں نے آدم کو ششدر دیکھا ہے، جہاں میں نے نوح کو گنگ دیکھا ہے، جہاں انبیاء کو حیرت میں دیکھا ہے. کیونکہ آدم 10,000 سال پہلے ہوا ہے، اور الٹی گنتی پیچھے کی طرف شروع کر گنتی ختم ہو جاتی ہے. یہ یا کل سے پھر میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، یا ان موبائل والوں کا کچھ کرو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بس یہ پتا ہے کہ شرم تم فعل حرام کر رہے ہو، بار بار روکنے کے باوجود کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا نصیب ہے بھی تیرا. آیا ذکر رسول کے صاحبان کے نیچے ہے کر فعل حرام رہا ہے. بڑا تو اتنا پرستار ہے، ذکر کا 50 روپے کی چیٹی نہیں تجھ سے خرید جاتی. کمال کی بات ہے. تماشا نہیں، ان لوگوں نے خدا کی قسم عبادت کو حرام کر دیا ہے. عبادت کے مفہوم ختم ہو گئے ہیں. ہر جگہ مرضی کے کلپ چل رہے ہیں. کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، باہر مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی لیٹا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے. اسی لیے روحانیت ختم ہو گئی ہے، تاثیر نہیں رہی زبانوں میں. یہ تم جیسے لوگوں کا کیا دھرا ہے. پر اگر کل مجھے موبائل نظر آیا میں اسی لمحے ممبر چھوڑ دوں گا، اور کسی کے باپ کا یہ کلیجہ نہیں کہ جب میں اتر جاؤں تو پھر مجھے واپس بلائے.
کیا کہہ رہا تھا میں؟ جہاں اللہ کے مقربین کا درجہ ہے اس سے بھی جو افضل ترین درجہ ہے وہ تیرا سار اٹھانا، بس نتیجہ لو، جاؤ۔ ایک جملہ ہے وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ، اور جہاں نبیوں کی بات نہیں رسولوں کی ہے، جہاں رسولوں کو درجات ملے ہیں جو ان میں ارفع ترین ہے، بلند ترین درجہ ہے، وہ تیرا ہے سو لم یلحقہ لاحق۔ یا رسول اللہ تیرا درجہ اتنا بلند ہے کوئی دوڑ کے اسے مل نہیں سکتا، لم یسبقہ سابق، کوئی سبقت کرنے والا ادھر جا نہیں سکتا، ولا یطمع فی ادراکہ طامع، کوئی طمع کرنے والا ادراک ہی نہیں رکھتا کہ تو ہے کیا۔ بس اتنا ہے آج کا آخری جملہ، سوچتے رہنا، کل جواب میں چہروں سے پڑھ لوں گا ہر حلال زادے کے۔ مولانا جو کبیر اذن دخول ہے، ایک تو چھوٹا اذن دخول ہے نا جو 14 کے 14 محمدوں کے حرم میں جا کے پڑھا جاتا ہے، ایک ہے طویل بڑا اذن دخول، اس میں یہ فقرہ ہے الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مکانہ ولو کان حاضرا بالمکان۔ اے اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں وہ حاکم عطا کیے ہیں، ہر حاکم کا قائم مقام تب بنتا ہے جب حاکم نہ رہے، لیکن ان 14 میں یہ کمال ہے تو بھی موجود ہے، یہ تیرے قائم مقام بھی ہے۔ لوکانا حاضراً بالمکان، تو بھی ہر جگہ حاضر ہے، پھر بھی یہ تیرے قائم مقام ہے۔ بات وہی ہے، یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے ابتدا میں ملک اظہر کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے میں نے اسے وجود دیا، اس نے مجھے ظہور دیا، میں نہ ہوتا یہ وجود میں نہ آتا، یہ نہ ہوتا میں پہچانا نہ جاتا، تو جو میری پہچان کراتا ہے میں اس کی حمد کیوں نہ کروں۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لاتا دا ذکر کرنا، منانا، سننا اور مجھ حقیر کو پڑھنا نصیب کرے۔ دعا ہے میری کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو ذکر پاک کا صدقہ اسے اولاد نرین عطا ہو، کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا ہو، کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو۔ جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہے وہ غایت المرام تک پہنچیں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم قل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنہار ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله۔ علیہ السلام